اس کے کھربوں فرشتے ہیں. یہ صرف بات نہیں، حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بیت اللہ ہے، اس کا طواف ہوتا ہے، اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اس زمین والوں کا قبلہ و کعبہ ہے. اسی طرح آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا سسٹم رکھا ہے. البیت المعمور جو اللہ جلال نے بنوایا ہے، 70,000 فرشتے ہر روز اس میں عبادت کرتے ہیں. اور جس نے ایک مرتبہ البیت المعمور میں عبادت کی، طواف کیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہوں. ان تمام فرشتوں میں اللہ نے اگر چناؤ کیا تو جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، یہ اسی کا چناؤ ہے. وہی ہے جس کو باعزت بنائے، وہی ہے جو کسی کی شان کو کم کرے. عزتوں کا مالک بھی وہی، اور وہی عزتوں والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان میں نے گزشتہ پروگرام میں سنایا تھا. اللہ نے جب پوری کائنات کو پیدا کرنا تھا تو پوری کائنات کی روحوں کو میدان عرفات میں بکھیر دیا اور ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی. تو سب روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. اللہ نے اس ہستی کا چناؤ کیا اور پوری کائنات کا سرتاج نے بنا دیا اور نبوت کا تاج سجا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد. اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کو جھانکا. بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل دیکھنے کے بعد فوجد قلوب عباده خیر قلوب العباد، فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. پھر پوری کائنات کے دلوں کو دیکھنے کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ سب سے پیارے دل اللہ نے پہچانے تو وہ تھے جو صحابہ کرام تھے. جعلهم وزراء للنبي يقاتلون على دين. اللہ نے ان مبارک ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا. یہ اس کا فیصلہ ہے. کیسی ہستیاں، وہ کیسی مبارک شخصیات ہیں. لفظوں پہ غور کیجیے گا. موقف أحدهم الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا
وما فيها، جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا اس سب کو پیش کیا جائے، جتنی قیمت اس کی بنے، ایک گھڑی جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، پوری دنیا بیچ کے بھی وہ خریدی نہیں جا سکتی۔ وَلَوْ عَوْدٍ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کسی کو عمر نوح مل جائے، 950 سال عبادت اور ریاضت میں گزار دے، تو اس کو اتنا اجر نصیب نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کرام نے ایک گھڑی سید المرسلین کے ساتھ گزاری ہے، اس کا اجر ہے، یہ اسی کا فیصلہ۔ پھر اپنی اپنی قسمت ہے، کچھ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، کوئی اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتے ہیں، وہ فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف جیسے جہنم رسید ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے جس طرح انبیاء کو ایک مقام دیا، صحابہ کو مقام دیا، یہ مقام اللہ نے کچھ عورتوں کو بھی دیا۔ ایک وہ عورت ہے جس کا نام آسیہ ہے، اللہ نے کیا مقام اس کو دیا۔ وہ کہا کرتی تھی اللہ صدارتی محل چھوڑا ہے، 4000 غلام اشارہ ابرو پہ حرکت میں آنے والے چھوڑے ہیں، اللہ ایک ہی تمنا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا۔ اللہ نے تمنا کیسے پوری کی؟ ادھر فرعونی اس کے جسم میں میخیں گاڑ دے، اور اللہ عز و جل نے فکشف الستر عن بیتها، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو گھر اللہ نے جنت میں اس کا بنایا، اس سے پردہ ہٹا کے آسیہ کو دکھایا، وہ دیکھ کے مسکرا دی اور ساتھ ہی فرشتے کو حکم دیا اس کی روح لے لو۔ وہ ہنستی مسکراتی جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ نے جس طرح انبیاء کو مقام دیا، صحابہ کو حواریون کو مقام دیا، وہاں مریم علیہ السلام کو بھی مقام دیا۔ اللہ نے بغیر شادی کے کیسا ایک فیصلہ فرمایا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام انہیں آقا کیا۔ یہ بطول کس قدر مقام رکھتی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ پھر اللہ نے مقام دیا تو ان کو جن کو آج ہم اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیویاں ہیں۔ یہ مقام کس قدر عظیم ہے، ان کی عظمت کا تقاضا کیا ہے، ایک مسلمان پر حق کیا ہے، یہی دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ان باتوں کو پیش کرنے سے پہلے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا تاکہ ہم ایک راستے پہ کھڑے ہو جائیں، جس راستے پہ چلتے ہمیں کچھ سمجھنا۔ آپ کا ایمان ہے سب کا کہ عزت دینے والا اللہ ہے؟ آپ کا یقین ہے کہ اللہ جن کو امتیاز دے دے امتیاز ان کو ہی ملتا ہے، وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، حواری ہوں،
وہ سیدہ آسیہ ہو، مریم علیہ السلام، وہ مومنوں کی مائیں کیوں نہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں۔ یہ فیصلے تو ان کے پاس ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے حدیثیں پڑھی، ان کو یہ بات سمجھ آئی۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ جو حق سے محروم ہیں، جو اللہ عز و جلال کی نعمت سے محروم ہے۔ نعمت کیا ہے؟ سچا دین۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی زبانیں زہر اگلتی ہیں تو انہیں صحابہ کے، ایسے بھی بدبخت جو اہل بیت کا نام لے کر بھی اللہ کے رسول کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں۔ آئیے پہلے اس مہمے کو حل کریں کہ اہل بیت کہتے کس کو۔ اللہ عز و جلال نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ وہ موسیٰ جو اپنے علاقے سے دوڑتے ہوئے آئے، مفسر لکھتے ہیں دوڑتے دوڑتے پاؤں سے جوتی بھی ٹوٹ گئے۔ بھوک اتنی لگی ہے کہ جسم سے جو رگیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ کھایا پیا کچھ نہیں۔ کہاں کے کھڑے ہوئے ہیں؟ درخت کے نیچے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دو حیا کی پیکر عورتیں کھڑی ہیں، سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے گئے اور وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ بوڑھا باپ ہے شعیب علیہ السلام، آنکھوں کا نور نہیں، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک لوگ چلے جائیں۔ فسقا لهما، یہ نبی کی شان دیکھی، پتھر کو اکیلے نے ہٹایا، پانی پلایا، ثم تولى الى الظل، پلٹ کے درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ فقال رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ میں تیری رحمت کا محتاج۔ کس کو پکارا؟ رب کو۔ آج دنیا کہتی ہے گھر کہاں سے ملے گا؟ نوکری کروں گا تو گھر بناؤں گا۔ یہ میرا پیارا بھائی بھولا ہوا ہے، نوکریوں سے گھر نہیں بنتی، اللہ کے فیصلوں سے بنتی۔ کتنے لوگ ہیں جو نوکری نہیں کرتے، ان کو لوگ بنے بنائے گھر کی چابی دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کھانا کیسے کھاؤں گا؟ کاروبار کروں گا تو کچھ کھاؤں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، ساری زندگی جو ہے وہ ہر دن سے اللہ ان کے گھروں میں جمع ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ بھول ختم ہو جانی چاہیے۔ دینے والا وہ ہے، میرا ہنر، میرے پاس سکلز، میری ایکسپرٹیز، میرا لینتھ ایکسپیرینس، وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو۔ یہ کہاں کھڑے ہیں؟ فیکٹری میں نہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ درخت کے نیچے۔ درخواست کہاں جمع کروائی ہے کہ نوکری چاہیے؟ پیغام کیا آیا
کہ بوڑھا باپ ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ ان کی بات سنیں۔ نبی شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ اگر آپ پسند کرو تو آپ یہ خدمت کا کام کرو، بکریاں چلانے کا۔ کتنے سال کی نوکری مل رہی ہے؟ کانٹریکٹ سائن کیا ہو رہا ہے؟ کھانا بھی ہمارے ذمہ، رہائش بھی ہمارے ذمہ، 8 سال کی نوکری کا پیکج بھی ہے۔ اگر ثابت قدمی دکھاؤ تو 2 بیٹیوں میں سے 1 بیٹی کا نکاح بھی ہے۔ یہ ہے پیکج، دینے والا کون ہے؟ ایسا ہی ہوا، نتیجتاً اپنی بیوی کو لے کے چلے، اکیلی بیوی، اولاد نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی تعبیر کیا کی؟ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ بیوی کو لے کے نکلے، کس کو؟ بولے نہیں، کون؟ مدت جب مکمل ہوئی تو اہلیہ کو لے کے نکلے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی، سَارَ بِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو لے کر نکلے۔ بچے تھے تو بیوی کو کیا کہہ دیا قرآن نے؟ اگر بیوی بھی اہل نہیں ہے، اہل بیت نہیں، تو کون ہوگا؟ لیکن قصہ چونکہ بہت سبق والا ہے، متین سبق یہاں ضرور پیش کروں گا، پھر اپنی بات کو جاری کروں۔ آپ بھی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی 2 قسم کی عورت آئے گی، عورت اور مرد دونوں ہی محترم ہیں، نیک مرد اور نیک عورت دونوں ہی سردار ہیں۔ کل بنی آدم سید، آدم کی ساری اولاد ہی سردار ہے۔ والرجل سید بیتہ، مرد اپنے گھر کا سردار ہے۔ والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خامد کے گھر کی سیدہ ہے۔ آپ کا واسطہ پڑے گا۔ یا تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قصہ آپ نے سنا، نیک عورت کے ساتھ احترام دیجیے، اکرام کیجیے، اگر بوڑھی ماں ہے تو دعائیں لیجیے، بہن ہے تو عزت و احترام سے اپنی نظروں کو جھکا کے اس کی کوئی مشکل ہے دور کیجیے، بیٹی ہے تو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے ضوابط شرعیہ کے تحت اس کی مدد کیجیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کا پہلو پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کہ واسطہ آپ کا کسی ایسی عورت سے بھی پڑ جائے جس طرح یوسف علیہ السلام کو واسطہ پڑا، اور ایسا واسطہ پڑ جائے تو کیا کرو جو یوسف نے کیا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ جلال کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں کسی بے دردی کا شکار نہیں ہوں گا۔
اپنے آپ کو برائی سے بچانا، اللہ سے دعا کرنا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانا، کہ یوسف علیہ السلام کا منہج کبھی بھولنا چاہیے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اس منہج کی روشنی میں کسی مرد کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی کی توہین کرے، ذلیل کرے یا شیطان کے پیچھے لگ کے کسی برائی کی طرف جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی اسباب کو سمجھنے کی توفیق۔ آمین۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں جا کے کومنٹس جو دیے گئے وہ کیا ہے؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کام کاج میں کسی کو لگانا ہو، مت دیکھیں میرا دوست ہے، مت دیکھیں میرا اس سے تعلق ہے، مت دیکھیں اس میں یہ مسئلہ ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشن، جس کو میں تعینات کر رہا ہوں، کیا اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے، پاور ہے، صلاحیت ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے؟ الامین، پھر یہ دیانتدار ہے۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے، یہ قرآن نے اصول دیا، جس کو آج کافروں نے اختیار کیا اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ورک شاپس کرواتے ہیں، وہ سلیکشن کمیٹی بیٹھتی ہے۔ قرآن نے سب کچھ کیا کہ آپ کے پاس میز کیا ہونے چاہیے؟ القوی الامین، امانت دار بھی ہو اور اس کے اندر وہ مطلوبہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ یہ کام کر سکتا۔ پھر معاشرہ ایسا ترتیب پاتا ہے جو بےداری کا شکار نہیں ہوتا، جس کے افراد ڈی ٹریک نہیں ہوتے، لوگ پھر رول اینڈ ریگولیشنز کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ سردی ہے، روشنی نظر آئی، چلو آگ لے کے آتا ہوں، کچھ تپا لیں، گھر والوں کو آسانی مل جائے، اس سردی میں بیمار نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اسے صرف اپنی خدمت کی نہیں پڑی ہوتی، بس مجھے کھانا چاہیے۔ آنے والی بیٹی جو آپ کے گھر میں آئی ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس طرح آپ کی بیٹی ہے۔ اس کو عزت دینا، اس کو آن کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کی بیماری پہ اس کے علاج کروانا، اس کا خیال رکھنا، یہ ذمہ داری ہے، یہ مشن ہے، یہ منہج ہے جس سے گھر جڑے رہتے ہیں، معاشرے قائم رہتے ہیں۔ یہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ میں بھی خبر اخبار بھی لے کے آتا ہوں اور آگ تپانے کے لیے بھی کوئی چیز کا بندوبست کرتا ہوں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں آگے سے آرڈر کیا ملا؟ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتی اتار دو۔ آپ کے علم میں کہ آپ ایک مقدس جگہ پہ آئے، اللہ ذوالجلال انعام دینا چاہے، ہم کلام ہونے کا شرف بھی دیا، گئے ہیں خیر خواہی کے لیے، واپس پلٹے ہیں تو نبوت کا تاج سجا کے واپس آئے۔ اگر آپ خیر خواہی پہ لگ جائیں دنیا میں، آپ ہر ایک کے حقوق پورے کر لیں، تو آپ ہیں وہ سچے محب انبیاء کے، جو انبیاء کے مشن پہ چلنے والے، جس طرح ان کو اللہ نے یہ تاج عطا کیا نبوت کا، قیامت کو آپ کو ان ہستیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، عمر بہت بڑی ہوگی،
اللہ نے اولاد نہیں دی، بیوی بھی سوچ میں ہے کہ اولاد کیسے ہو، اللہ نے فرشتے دے جنہوں نے آج اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ مجھے بیٹا ملے گا، مجھے، میری عمر کیسی ہو؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ أتعجبين من أمر الله، کیا آپ اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برسے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ کے فیصلوں پہ آپ تعجب کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑی تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ناممکن ہوتی ہے، محال ہوتی ہے، یہ اس کی ڈکشنری میں نامحال ہے۔ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز بھی محال نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز ممکن ہے جو آپ کے نزدیک ناممکن ہے۔ یہاں ایک سبق بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ میں سوچتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا، یہ میں سوچتا ہوں کہ میں بیمار ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، اس کو شفا نہیں ملی، یہ میری سوچ ہے۔ میرا رب میری سوچ کا پابند نہیں، مجھے اللہ کے حکموں کا پابند بننا ہے۔ جو مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، جو بغیر باپ کے مریم کو اولاد دے سکتا ہے، جو کنویں سے نکال کے یوسف کو تخت پہ بٹھا سکتا ہے، جو دشمن دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو اندر کر کے محمد مصطفیٰ کو سلامتی کے ساتھ پاس سے گزار سکتا ہے، جو سارے فرعونیوں کو غرق کر کے اسی پانی میں رستے بنا کے ایک ٹھوکر سے، ایک مرتبہ چھڑی مارنے سے 12 رستے بنانے پہ قادر ہے، اور اپنے پیغمبر کو بچانے پہ قادر ہے، وہ تیرے چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے پہ قادر نہیں؟ کیسی ناامیدی ہے، کیسی سوء ظنی ہے؟ اپنے رب سے یقین بناؤ، مضبوط رکھو ایمان۔ نہیں، میرے رب کے فیصلے نافذ ہونے ہیں، وہ مہربانی کرے گا، بس مجھے طلب کرنا ہے، مجھے مانگنا ہے، میں نے پکار لگانی ہے، میں نے گرنا ہے، میں نے اس کے سامنے جھکنا ہے، میں نے کمزور ہاتھ اٹھانے ہیں، میں نے سجدہ کرنا ہے، میں نے اس کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہ طریقے ڈھونڈنے ہیں جو محمد کریم نے سکھائے ہیں۔ میں صدقہ بھی کروں گا، میں لوگوں کے خیر خواہی کے بادل بن کے برسوں گا، میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں کروں گا۔ یہ وہ راستے ہیں جس سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کاش یہ طریقے ہمیں بھی اللہ سکھا دے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بیٹا بیٹی تھے بولے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل البیت۔ بیوی کے بارے میں لفظ کیا بولا؟ اہل البیت۔ تو بیوی اہل بیت میں سے ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ کھایا ان بد نصیبوں نے جنہوں نے دھوکہ کھایا، مومن دھوکہ نہیں کھاتا۔ مومن کے سامنے تو قرآن نعمت ہے،
مومن کو اللہ عز و جلال کی رحمت سے جہاں قرآن ملا وہاں اس کے رسول کا فرمان ملا۔ ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، کس پر؟ بطول اسلام پر، اس پاکیزہ عورت پر، اس قدر پاکیزہ جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا، کس پاکیزہ عورت کی میں بات کر رہا ہوں؟ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، جس کو سرتاج ملائک جبریل آیا کرتے اور آپ کے سرتاج رسول سے گزارش کرتے، میرا سلام سیدہ عائشہ کو پہنچا۔ کون سی سیدہ عائشہ؟ جس کی پاکیزگی اور طہارت کو جب تک میں اور آپ اور دنیا کا کوئی حافظ و قاری اور عالم اور علامہ اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتا، اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن بنا کے اس کی پاکیزگی کو اتار دیا۔ کون سی عورت؟ اس قدر عظیم عورت۔ اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کو سجدے میں بلاتے، اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کو قیام میں بلاتے، اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کو رکوع میں بلاتے، اللہ چاہتے تو اپنے پیغمبر کی ہاتھ اٹھے ہوتے بلاتے۔ اللہ نے بلایا بھی ہے تو کب؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بین حاقنتی و ذاقنتی، اللہ کے رسول نے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور ہاتھ اٹھایا اللہم الرفیق الاعلی، 3 مرتبہ کہا اور ہاتھ مبارک وہاں ہی لٹک گیا، اور اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس چلے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، موت کی سختیاں مجھ پہ آسان ہوگی۔ آج بدقسمت ہے وہ، بدبخت ہے وہ جو اس ہستی کے بارے میں بھی زبان کھولتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا آج وہ وقت آیا ہے، اپنی ماں سے وہ احترام اور اکرام اور محبت کا رشتہ تازہ کیجیے۔ کسی کو اللہ بیٹی دے تو اس کا نام عائشہ رکھیے، کسی کو اللہ بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے، عائشہ اس کا نام رکھیے۔ سمجھ آئے دنیا کو کہ مومنوں کی اللہ کے رسول سے محبت کتنی ہے اور اپنی ماں سے محبت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اساس کی، فرمایا یا معشر المسلمین من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهل بيتي، پھر سری وہ کون ہے جو ان کا حساب سیدھا کرے، جنہوں نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے۔ تو میں کس پہ لگی تھی؟ بولیے کتنے بچے تھے ان کے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تکلیف لوگوں نے دی ہے، تہمت لگا کے کس کو؟ میرے اہل بیت کے متعلق۔ کون ہے جو ان سے پوچھے؟ ابن حبان کی روایت 4212 اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ بیوی اہل بیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے ساتھ نکاح ہوا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1365، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، آواز دی صحابہ انس جاؤ، یہ جو صفہ چبوترے پہ بیٹھے ہیں نا، صفہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، بلاؤ انہیں۔ بلایا، فرمایا لیتحلق 10 بیٹھ جاؤ اکٹھے۔ ولیمے میں سب سے پہلے بلایا تو کن کو؟ ان مدرسے کے طالب علموں۔ کاش
کاش میری مینٹیلٹی میں بھی یہ بات آ جائے. کیا بات؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. دوست اس کو بناؤ جو سچا مومن ہو، اور تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی. بریانی پہ اللہ کے سونے ولیدے میں بلایا تو کن کو؟ اور صحابہ کو جو علم سیکھنے کے لیے اس چبوترے میں بیٹھا بلایا، ان کو کھانا کھلایا، گوشت اور روٹی انہیں پیش کی. اتنا صحابہ نے کھایا حتی ترکو، چھوڑ کے چلے. یہاں ایک سبق بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ معاملہ سمجھ میں آ جائے. آپ خود کھانا ڈالتے ہیں پلیٹ میں، اتنا ڈالیے جتنا کھا سکتے ہیں. جب پلیٹ میں ڈال لو تو کھانا کھانے کے بعد لِيَسْلِكْ أَحَدُكُمُ الصَّفْحَ، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیا کرو. جب برتن آتے تو سیدہ عائشہ پہچان لیتی ہے محمد مصطفیٰ کی برتن سب سے زیادہ صاف ہے. لیکن اگر آپ مل کے کھا رہے ہیں، وہاں سنت کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے کھا لو، باقی چھوڑ دو. وہاں چھوڑنا سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سنت صاف کرو. سنت نہیں، برتن صاف کرو. کریکشن ہونی چاہیے الفاظ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کٹھے بیٹھے یہ ختم کر کے چھوڑنا ہے. تو سنت کی بات کرتے کرتے بیچارے فرائض سے بھی رہ جاتے ہیں. کیسے رہ جاتے ہیں؟ جب آپ اپنے پیٹ کے ساتھ ظلم کریں گے. دوسرے دن ہاسپٹل میں تو بہتر نہیں اپنی ضرورت کا رکھو. انسان کو ویسے بھی کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اگر کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم اس کا پیٹ تو ایک بھینس جتنا بنتا نا. لیکن اللہ نے کو بڑا متوازن بنایا. ضروری نہیں کھاؤ اس نیت سے کہ اللہ اس میں طاقت دے، میں تیرے دین کی اچھی سے اچھی خدمت کروں، لوگوں کا خیر خاطر نیکیاں، کسی کے کام آؤ. اللہ یہ سوچ ہر ایک بتا. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صَلْبَهُ. آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے، کام کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری ہو گیا کہ آج کچھ کھانا ہی ہے. آج جناب قاری جاوید صاحب محترم نے بڑا ہی اچھا کھانا بنایا ہے، تو پھر بھی اصول نہ چھوڑو. رسول طعامی، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو. وسلسل شرابی، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو. وسلسل نفسی، ایک حصہ سانس کے لیے بھی رکھو. مت سوچو تینوں حصے کھانے سے تو بھرو نہ. پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں. سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. مت یہ سوچنا. اللہ کے رسول نے کھانا کھلایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک ایک گھر میں آئے. فمر على كل واحدة منهم، باقی سب بیویوں کے پاس ایک ایک بیوی کے پاس آئے. کسی کی اولاد تھی؟ بولے جواب نہیں. اور آپ کے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت. اور تم پر سلامتی ہو میری بیویوں، کیسی ہو تم اے اہل بیت. کن کو کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ فیصلہ تیرا اور میرا ہے. مسلم کی روایت ہے، جس کو اللہ کے رسول اہل بیت کہہ رہے ہیں. تم کہو کہ بیوی اہل بیت سے نہیں. فیصلہ کس کا سچا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ سچا ہوگا. وَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ،
یا رسول اللہ اہل بیت بیویاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم اللہ کی رحمت سے خیر کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے کیف وجدت اہلک، آپ کو جو اللہ نے نئی اہلیہ دی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ وہ کیسی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیر و بخیر کے ساتھ۔ یہ وہی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کہا کرتی تھی انتن زوجکن اہلیکن وانا زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات۔ اللہ کے رسول کی بیویوں سے کہتی تھی آپ کا نکاح تو تمہارے والدین نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا، میرا نکاح میرے رب نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا۔ امتیاز ہے تو اہل بیت اگر بیوی نہیں تو کون ہو سکتا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائے۔ پتہ ہے سیدہ ام سلمہ کون ہے؟ بولیے، یہی لمحہ بھی دیا ہے۔ آج مجھے اپنی ماں کے نام بھی یاد نہیں رہے، آج اشرا بشرا کے نام بھی یاد نہیں رہے، آج مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، مسکین بن گیا، ان اوباشوں کے نام تو اسے یاد ہیں جو رقص کرنے والیاں ہیں، اپنی ماں کے نام یاد نہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومنوں کی ماں ہے، اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ان کے گھر میں اللہ کے رسول موجود ہے۔ جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3205، اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ کس کے گھر میں اتری آئے؟ ام سلمہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی، جس کے گھر میں آئے اتری ہو وہ اہل بیت نہیں؟ یہ بڑے کمال کا فیصلہ نہیں؟ آئے اتری، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو بھی بلایا، سیدنا حسن حسین کو بھی بلایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا۔ بلا کے کیا کرتے ہیں؟ سیدنا علی کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، حسن حسین کو سامنے کھڑا کیا، دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ اصل اہل بیت اور بیویاں آپ نے دعا کر کے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے حسن حسین جو جنت کے شہزادے ہیں ان کو بھی اہل بیت کے بارے میں دعا کر کے ان کو بھی شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی، ابن حبان کی روایت 6976 بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے، علی، حسن حسین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو واصلہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ واصلہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کہاں تھا آپ بھی اہل بیت میں سے، تم بھی میرے اہل بیت میں سے۔ تو اہل بیت وہ ہیں جس کو اللہ جلال نے قرآن میں کہہ دیا، وہ اہل بیت ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اہل بیت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا، روایت صحیح بخاری کی 676، ماذا يصنع النبي
سیدہ عائشہ فرماتی ہے کان فی مہنۃ اہلی، آپ اپنے اہل کو خدمت کرتی ہی کرتی تھی. اللہ کے رسول کا طریقہ اتنا مبارک تھا کہ یوں لگتا اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے. کون تھے وہ؟ ان کی اولاد تھی. قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی نافذ ہوتا ہے. اپنی منمانی سے کسی چیز کو طے نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 2408. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سوال کیا گیا، یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتی، بیویاں ہی تو ہے اہل بیت، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعد، اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں جن پہ صدقہ کرنا جائز ہے. پوچھا کون ہے وہ؟ قال هم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس. وہ چار مبارک ہستیاں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، سیدنا عقیل ان کی اولاد، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد. ان تمام دلائل سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ اہل بیت جو اس وقت دنیا میں پھیلانے والے باتیں پھیلاتے ہیں وہ بات سچی نہیں. سچی بات وہ ہے جو قرآن نے بیان کی، سچی بات وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اہل بیت سے اکرام اور محبت کرتے تھے. جب انہوں نے نظام بنایا کیا کہتے ہیں؟ ابدأ بآل رسول اللہ، میں سب سے پہلے خدمت پیش کروں گا اللہ کے رسول کی آل. فبدأ بالازواج ثم بعلی رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے لگام لگایا تو اللہ کے رسول کی بیویوں پہ لگایا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی. اور اللہ کے رسول کے صحابی عمر کتنی محبت کیا کرتے تھے. سیدنا حسن و حسین چادریں تقسیم کر رہے، چادریں دیتے رہتے ختم ہوئی، کہا رک جاؤ، دوبارہ ایک ہی بھیجا یمن. نہیں، جب تک حسن و حسین کو خوبصورت چادر میں دے نہیں دیتا مجھے چین نہیں ہے. یہ آج دشمن کی پھیلائی ہوئی بات. اللہ کے رسول کے صحابی عمر علی کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں علی تمنا ہے صرف کہ زندگی سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اللہ کے رسول کے خاندان سے جڑ جاؤں، مجھے آپ اپنی بیٹی کا نکاح دے دو. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی سیدنا عمر سے کرتے ہیں. یہ وہی خاتون اول ہے جس کے پاس ایک رات آئے، کہتے یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو ایک نیکی اللہ کھینچ کے تیرے پاس لے آئے. وہ اٹھی، ابتسمت، مسکرائی، فقامت فتوضأت، اٹھ کے وضو کیا. ابشر، کون سی نیکی؟ حکم کیجیے. کہا میرے ساتھ چلو. یہ کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ کون ہے؟ اس کے لوگ خاتون اول کہتے ہیں. خیمہ لگا ہوا ہے، ایک عورت ہے اس خیمے میں، اس کا خامد پریشان ہے، کھانا نہیں، بیوی بیمار ہے. اللہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں. جس کو کوئی تجربہ نہیں،
اس کو گائنی ڈاکٹر بنا کے خیمے میں داخل کر دیا، خود لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا بنایا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کھانا پکایا، اس مہمان گرامی سے کہا کہ کھانا لو، آنس اہلک، جاؤ اپنی بیوی سے اس کے پاس پہنچو، اس کی دل جوئی کرو۔ اہلیہ کو لیا اور گھر واپس آئے اور آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ یہ تیری توفیق صحیح نہیں کی ممکن ہو سکی جو ہم نے نہیں کی۔ صبح اٹھ کے وہ آیا، کہتا ہے خلیفہ سے ملنا ہے، تو حکم کیجئے۔ کہا نہیں مجھے تو خلیفہ سے ملنا ہے جو رات کو دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ یہ کتنا پیارا خلیفہ ہے جس کی قوم کیسی نیک ہے۔ کہا آپ حکم کیجئے۔ کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، کھانا بنا رہے تھے، مجھے تو خلیفہ سے ملنا ہے۔ کہا آپ حکم کیجئے، لوگ مجھے خلیفہ بھی کہتے ہیں، آپ حکم کیجئے کام کیا ہے۔ آج یہ الفاظ تاریخ کے کرۂ ارض میں ہر حکمران کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب ایک رات جا رہا تھا، حکمہ کہتی ہے وَيْلٌ لِعُمَرَ وَيْلٌ لِعُمَرَ، ہلاک ہو جائے ہلاکت ہو اس کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بچے سو گئے، کھانا نہیں ہے، ہڈیاں میں چمچ ڈالا ہوا ہے اور صرف ہلا رہی ہوں، ہے کچھ نہیں۔ الذی یدری عمر، عمر کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، بتا دیتی۔ اس نے وہ چھوڑا کہتی اللہ اللہ یلی امرنا ویغفر عنا، اسے خلیفہ بننے کا شوق تھا، وہ خلیفہ کہے کہ مجھے پتا نہیں۔ عمر تھا تو بڑا بہادر، لیکن اس کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ دوڑے بیت المال کی طرف، بوری اٹھائی، آگے بڑھ کے صحابی اٹھانے لگے، کہا رک جاؤ، قیامت کو بھی عمر کے بوجھ اٹھا لو گے۔ پہنچایا، کھانا پکایا، کہا جس طرح میں نے پریشانی دیکھی ہے، جب تک مسکراتا یہ گھر نہیں دیکھوں گا، عمر اس وقت تک واپس نہیں جائے گا۔ یہ وہ عمر جو دجلہ کے کنارے پہ بھی راستہ سیدھا نہیں ہوتا تھا تو رونے لگ جاتے۔ اللہ قیامت کو پوچھیں گے بِمَ لَمْ تُعَبِّدْهَا، کہ تو نے اس لائق کیوں نہیں رستہ بنایا کہ کوئی جانور بھی نہ یہاں الجھ جائے۔ یہاں تو گاڑیاں الٹنا تو دور کی بات ہے، لوگ لٹ جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، راستوں کی حالت یہ بن جاتی۔ آج لمحہ فکریہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مثالی تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت سے محبت تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ کے رسول سے کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل بیت۔ کبھی کسی نے کاش ان اہل بیت کے بارے میں پڑھا ہو، کسی نے پڑھا ہو تو پتا ہو۔ ان کو تو پڑھنا آتا ہے دشمنیاں، اللہ کا قرآن پڑھے تو سمجھ آئے اہل بیت کون، اللہ کے رسول کے مضامین پڑھے تو سمجھ آئے اہل بیت۔ دوسرا مسئلہ، جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومنوں کی مائیں یہ اہل بیت ہیں، سیدنا علی المرتضی، فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم بھی اہل بیت جیسے، میرے اور آپ پہ ان کی حقوق کیا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ ہر شخص اپنے ہی حقوق مانگتا ہے، کچھ ان ہستیوں پہ بھی حقوق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عظمت کو پہچان، ان کی عظمت کو بیان کرو۔ کیسی عظمت؟ امام شافعی کہتے ہیں جن نے 500 صحابہ کو دیکھا، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہے، کون؟ کاتب وحی، کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ،
بہت بڑے جسٹس. کون؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال رہے. استاد کس کے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے عبداللہ بن عباس؟ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں. دیکھا استاد سواری پہ ہے، دوڑ کے اس کی مہار پکڑ لی. کوئی طالب علم بیٹھا ہے تو ذرا اپنی سوچو کہ ڈوریاں میرے ہاتھ میں تھما دے، میں بتاؤں کہ طلب علم کس کو کہتے ہیں، استاد کا احترام کس کو کہتے ہیں. دیکھیے یہ محبت ہے استاد کے ساتھ. مہار پکڑ لی ہے استاد، لیکن کیا کہتے ہیں؟ تنحا تنحا یا ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہکذا ان نفعل بعلمائنا. وہ ہمیں سکھایا ہی گیا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. ان کی خدمت اور ان کے احترام میں کمی نہیں آتی. وہ سواری سے نیچے اترے، کہتے ہیں ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. عبداللہ بن عباس نے ہاتھ دکھایا. استاد عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ کو بوسہ دے کے چوم کے کہتے ہیں ہکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا. ہمیں بھی اس طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت سے اسی طرح محبت کریں. یہ ہے وہ انداز. آج اس کو امت بھول گئی. آج وہ دنیا ختم ہو گئی کہ استاد جا رہا ہو تو راستہ چھوڑ دیتے ہو. میرا استاد بن رہا ہے. آج وہ امام شافعی اللہ کے پاس چلے گئے جو استاد کے سامنے بیٹھ کے حیا کی وجہ سے پانی نہیں پیتے. آج وہ امام شافعی نظر نہیں آتے جو کتاب کا ورق بڑی آہستگی سے بدلتے ہیں کہ میرے استاد امام مالک پڑھا رہے ہیں، جلدی سے بدلنے سے بدتمیزی نہ گردانی جائے اور آواز سے حتی لا یسمعوا معها، کہیں میرے استاد کی فکر میں فرق نہ آ جائے. آج وہ لوگ ختم ہو گئے جو گھر سے سیکھنے نکلتے تھے تو دعا کر کے نکلتے، اللہم نصر عید المعلم عنی ولتنفی برکت علمہ منی. اللہ میرا استاد انسان ہے، اس سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. میرے مالک اس کی کمی کوتاہی پہ چادر اور پردہ ڈال، مجھے نظر ہی نہ آئے. اللہ اس کے پاس جو علم کی برکت ہے مجھے اس سے محروم نہ کرنا. کاش آج وہ دور آئے جس دور کی رحمتیں ہر ایک نے دیکھی. آج وہ دور ختم ہو گیا جب امام شافعی استاد بن گئے، امام احمد بن حنبل شاگرد بن گئے، امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے. استاد کو خبر ملی کہ میرا شاگرد بیمار ہے، اس غم میں استاد بیمار ہو گئے. شاگرد کو جب پتہ چلا کہ میرے استاد بیمار ہیں، انہوں نے اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی، اٹھے اور اپنے استاد کی طرف گئے. اپنے شاگرد کو صحت مند دیکھ کے امام شافعی استاد بھی صحت مند ہو گئے اور وہ کہتے تھے یہ میرا وہ شاگرد ہے کہ اللہ اس سے وہ کام لے گا، اس کو صلاحیت دی ہے جو میں نہیں کر سکتا. اور امام شافعی وہ شاگرد ہے جس کو امام مالک کہا کرتے تھے، بیٹا تیرے چہرے میں مجھے وہ رونق اور روشنی اور نور نظر آتا ہے، لا تطفئها بالمعصیہ، کسی گناہ کی وجہ سے اس نور کو مٹا نہ دینا. یہ وہ امام شافعی ہے جس کی تربیت نانے کی باپ نہیں تھا، یتیم تھے. وہ مائیں بھی آج ختم ہو گئے جن کے بارے میں لکھتا ہے لکھاری، یہ چھوٹا سا بچہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، پگڑی باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، ماں نے پکڑا ہوتا تھا، چھوٹ جاتے میں نے مسجد جانا ہے. ماں کہتی بیٹا اذان تو بولے دے، اذان تو بولے دے. آج وہ نوجوان کہاں چلے گئے؟ آج وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ وہ مائیں تھی جو دودھ پلاتے وقت
قابض ہو کے دودھ پلاتے. وہ مائیں تھی جن کا معمول تھا کہ دودھ پلائیں گے، بات کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پڑھتے. آج مائیں کہاں چلی گئی جو کہتی تھی ساتھ دودھ پلانا شروع کرتی، کہتی اللہم اجعلہ عالما ربانیا، اللہ اس کو عالم ربانی بنا. اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ اس کو فقیہ بنا. اللہم اجعلہ قارئا، اللہ اس کو قاری بنا. اللہم اجعلہ قائدا للامة الاسلامیہ، اللہ اس کو امت کا قائد و لیڈر بنا. اللہ نے لیڈر بھی بنائے، ان کو فقیہ بھی بنایا، ان کو عالم بھی بنایا، ان کو قاری بھی بنایا. آج مائیں صرف دودھ اس لیے پلاتی ہیں، دودھ پلاؤ یہ سو جائے جان چھوڑ دے، نتیجہ تک اولادیں پھر سوئی رہتی ہیں اور کوئی کام نہیں کرتی. جس نیت سے جو کام ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کا پہلا حق یہ ہے ان کی عظمت کو پہچان، ان کی عظمت کو پہچان. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کاتبین وحی، 45 آیتیں جو قرآن مجید کی نازل ہوئی، جن کی کتابت کرنے والے سیدنا معاویہ، جن کے بارے میں سید المرسلین نے دعا کی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو حساب و کتاب بھی سکھا دے، اس کو عذاب سے بچا دے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہل بیت، اللہ اسے ہدایت یافتہ بھی بنا اور میرے مالک اس کے ذریعے بھی امت کو ہدایت دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو کاتبین وحی میں سے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، معاویہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا، یہ تھی اہل بیت کی محبت. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ مرحبا واہلا بابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو خوش آمدید اور ویلکم. کہا ایسے نہیں جاؤ گے. وَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ، کہا یہ 3000 درہم کا تحفہ قبول فرمائیے، میں ایسے آپ کو جانے نہیں دوں. یہ محبت. سیدنا عمر بیٹھے، کہا رات روتی تو ہو جائے جب تک حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نہیں آئے گا، چادر نہیں آئے گی، ان کو جب تک دے بھی لوں گا عمر کو چین نہیں آئے گا. سیدنا علی چادر پہنتے ہیں. پوچھا لوگوں نے، علی کیا بات ہے اکثر یہی چادر پہنتے ہو؟ رونے لگ گئے. کہا جانتے ہو یہ چادر کون سی ہے؟ یہ چادر مجھے میرے دنیا کے سب سے پیارے دوست عمر نے دی تھی، وہ شہید ہو گئے. آج مجھے اپنے اس دوست کی یاد آتی ہے، میں یہ چادر اکثر اس لیے پہنتا ہوں، یہ اس کی نشانی ہے. یہ تھی محبت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. برا ہو اور بری سوچوں کا جنہوں نے امت کے اندر غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر، دجل کے ساتھ مسلمانوں کی سوچ اور فکر اور دماغ میں یہ غلط باتیں بھری کہ یہ تھا اور وہ تھا. کبھی دلائل میں پڑھا کرو، کبھی قرآن و حدیث بھی کھول کے پڑھا کرو کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کیا کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دوسرا حق جو ہر مسلمان پر ہے، ان سے محبت کی جائے. ان کی محبت میرا ایمان ہے، میرا شرف ہے اور میری سعادت ہے. میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اہل بیت سے میری محبت. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کھولیے 4035، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں.
کون ہے اللہ کے رسول کی بیٹی؟ کہتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اور مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں کہ ان کے ساتھ میں تو اچھائی کرو جتنی محبت اللہ کے رسول کی آل اولاد کے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو ابو بکر اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پہ پورے کا پورا گھر اٹھا کے لے آئے اور گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑے اور پھر وہ اللہ کے رسول کی آل اولاد سے محبت نہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا دوسرا حق یہ ہے ان سے محبت کی جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، تجھ سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ میرا ایمان ہے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ سینہ وہ دل جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض اور نفرت ہے، یہ منافق ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے رسول کر کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ان کی احترام میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ ان کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پہ درود بھیجا جائے تو ان کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کے صحابی آئے اور آپ یہ کہتے ہیں کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اللہ کے رسول سلام کرنا تو سکھا دیا آپ نے، یہ بھی فرما دیجیے اہل بیت پہ درود کیسے بھیج سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وازواجی، غور کیجیے اللہم صلی علی محمد وازواجی وذریتی كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجي وذريتي كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کاش کسی نے صحیح بخاری کھولی ہو 3399 اس حدیث کو پڑھا ہو۔ اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ دعا کیا کرو اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ پر، اس کی بیویوں پر اور اس کی اولاد پر۔ درود کا حصہ ہے، درود مکمل ہوتا ہے، کوئی درود ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی آل اولاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے جب بھی دعا کی جائے، درود بھیجا جائے تو اہل بیت کا بھی اس میں تذکرہ آئے۔ اہل بیت کا ایک حق یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا امت کو کہ اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ان کے عقیدے اور منہج، ان کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ سچی محبت ہے نا اہل بیت سے تو آؤ اہل بیت کی سیرت ہی پڑھ لیں۔ سیدہ ام حبیبہ یہ اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ مومنوں کی ماں ہے، اور فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو 12 رکعتیں پڑھ لے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بنوا دیا جاتا ہے۔ سچی محبت ہے اہل بیت سے، آؤ ان 12 رکعتوں کی پابندی کرو۔ 5 نمازوں کے بعد ظہرین کی بات نہیں میں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھی۔ 5 فرض نمازیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر اثر کی 4 ہیں، مغرب عشاء کی 3 اور 4 ہیں، فرائض کے بعد 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ اس کے جنت میں گھر بنواتا ہے۔
یہ مومنوں کی ماں کہتی ہے جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے آج تک میں نے یہ رکھتے نہیں چھوڑے۔ اہل بیت سے محبت ہے، زندگی میں اپنا یہ سبق سیکھ لو۔ میں نے روزانہ یہ بالا رکھ کے پڑھنی ہے، گھر بنوانا ہے۔ کہاں جنت میں 25 سال نوکری کے بعد بھی مساوات گھر نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ یہ ہر روز جنت میں گھر بنتا ہے، لیکن کب؟ اہل بیت کے طریقوں کو اختیار کریں گے جنہوں نے اللہ کے رسول سے۔ اہل بیت سے محبت ہے۔ ام سلمہ مومنوں کی ماں ہے، اہل بیت ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا، عورتیں جب بھی حیا کے متعلق سوال کرتی تو ادب یہ تھا، وہ یہ آیت پڑھا کرتی ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اگر عورت رات کو پانی دیکھے تو کیا اس کو بھی غسل کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم اذا وقت الماء، جی ہاں۔ وہ عورت سوال کرتی او تحترم المرأة، کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ قربان چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی بیویاں کتنی پاکیزہ تھیں۔ ام سلمہ نے صرف لفظ سنا ہے فغطت وجہها، صرف اتنا لفظ سننے پہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، کتنی شرم و حیا کی پیکر تھی۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے، یہ شرم و حیا اپنے اندر پیدا سلام گفتگو ورگل گفتگو اس کو چھوڑیے، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ گفتگو، پاکیزہ باتیں، یہ معقول حیا والے باتیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اہل بیت سے محبت ہے۔ دعاؤں اور سیدہ خدیجہ کی زندگی بھی پڑھو، اہل بیت میں سے۔ یہ فاطمہ اسی کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ زینب اسی کی بیٹی۔ اللہ نے اولاد اسی مثالی عورت سے اللہ کے رسول کو دی۔ کیسی عظیم اور مثالی عورت، 25 سال کی اللہ کے رسول کی عمر 40 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر۔ اللہ نے جب اولاد دی تو کتنی عمر ہوگی؟ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی عمر جب 40 سال ہوئی تو نبوت آئی، تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 55 سال۔ ذرا 55 سال کے نوجوان سوچے، گھر سے کھانا پکاتی ہیں، اوون نہیں ہے، گیس بجلی نہیں ہے، کھانا پکا کے اللہ کے رسول کے لیے غار حرا میں لے گیا۔ اہل بیت سے محبت ہے، ذرا ان کا قصہ بھی سنو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3820، ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا میں پہنچی نہیں، اللہ نے جبریل کو پہلے بھیجا۔ جبریل کہتے ہیں سرتاج ملائک، سرتاج رسل کو، ان هذه خدیجہ، یہ خدیجہ آ رہی ہے، معها اناء، یہ طعام او شراب او ادام، اس کے پاس برتن ہے ڈیفرنٹ ٹائپ، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سالن بھی ہے۔ قصہ ختم نہیں ہوا۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، سرتاج رسول جب خدیجہ آ جائے نا، فَقَعَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا، سرتاج رسول کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ وَمِنِّي، اے سرتاج ملائکہ میرا بھی سلام کہتا ہے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَدٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور ساتھ خوشخبری بھی سنا دینا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے جنت میں تیرا گھر بنایا جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور پریشانی نہیں ہوگا۔ آؤ، اہل بیت سے محبت ہے، اطاعت کے رویوں کو اختیار کرو، نبی کی نصرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرو. مال ہے وہ کون سی ہے اہل بیت میں سے خدیجہ؟ سارا مال اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا، اس کو دین کے لگائیں، اور خود اللہ کے سامنے گر گئی، اللہ کا حکم کر دیا. یہ اہل بیت سے مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اہل بیت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی اس رویے کو بھی لے لیا، ڈھونڈتی تھی کہ اللہ کے رسول کو بات پسند کون سی ہے. اللہ کے رسول چارپائی اپنے بستر پہ آتے نہیں تھے، مسواک بنا کے چبا کے صاف کر کے رکھ دیا کرتی کہ تہجد پہ اٹھنا ہے ان کو مسواک ڈھونڈنی نہ پڑے. کبھی اس طرح کے رویے بھی اختیار کرو. جو اہل بیت سے سچے محبت کرنے والے ہیں وہ اس طرح کے رویے بھی اختیار کرو. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر رضی اللہ عنہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا. زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں. سوالی سوال کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5362. اے علی رضی اللہ، جب آپ جنگ کر رہے تھے صفین کی جنگ میں، اس رات بھی آپ نے ان کلمات کو نہیں چھوڑا. کہا میں نے اس رات بھی ان کو پڑھا ہے. محبت دیکھیے، اہل بیت سے اگر محبت ہے، جنگ ہے، کس طرح خون کی جنگ ہو رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بات نہیں چھوڑی. اگر سچی محبت اہل بیت سے، تمہیں غم جتنے بھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ان سیرت کے اختیار کو، اللہ کا ذکر نہ چھوڑو، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ چھوڑو. اہل بیت کا کے ساتھ سچی محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں کھانا خود پکا، صفائی خود کرتی، مشکیزہ اٹھا کے پانی لاتی، چکی خود چلاتی، خدمت میں کوئی کمی نہ کرتی. سچی محبت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے تو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ گھروں میں خدمت کرنا ہی اصل دین ہے. ذمہ داری سنبھالنا ہی علم کا رنگ ہے. پڑھائی کا مقصد یہ نہیں گھر اجاڑو، پڑھائی کا مقصد یہ نہیں کہ گھروں میں مسائل پیدا کرو. پڑھائی کا مقصد یہ ہوتا ہے گھروں میں روشنیاں پیدا کرو. پڑھائی کا مقصد یہ ہوتا ہے پڑھائی کا رنگ نظر آئے، پوری کائنات کی بیٹیاں جمع ہو جائیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کون ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ؟ یہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہے سیدہ فاطمہ، یہ جنت کی شہزادی ہے. اگر اس کو کام کرنے میں کوئی عار نہیں، کون ہو تم جو کہتے ہو کہ میں نے تو سونے کے نوالے سے بچی کو پالا ہے، اب یہ خامد کی خدمت کرے گی، اب یہ کھانا پکائے گی، اب اسے کام کروائیں گے. کبھی اپنے محبت کے زاویوں پہ بھی غور کر لیے کرو. اہل بیت سے محبت ہے تو یہ خدمت سکھاؤ. یہ بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، امانتوں کی آپ ادائیگی اچھے طریقے سے کرو. ان کو دین سکھاؤ، ان کو عمل سکھاؤ، ان کو خدمت سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت ہے تو ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. سیدنا علی کون ہے؟ بولیے. اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں؟ سچی محبت ہے سیدنا علی کی آپ کے دل میں؟ کس کے دل میں محبت ہے؟ ہاتھ کھڑا. اللہ قیامت کے دن سب کو علی المرتضی اور خلفائے راشدین کا ساتھ نصیب. ایک صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے
3671 علی المرتضی سے بیٹا پوچھتا ہے یہ تو بتائیے سوال کیا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان ایک بات تو بتائیے نبی کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ کون ہے علی فرماتے ہیں ابو بکر ہے کہا ابو بکر کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ افضل کون ہے کہا عمر ہے اسے بخاری کی روایت علی سے سچی محبت ہے تو علی کی بات بھی ماننا علی تو کہا کرتے تھے کہ کائنات میں نبی کے بعد افضل ہے تو ابو بکر ہے پھر عمر ہے اور کاش کسی نے یہ بات بھی پڑھی ہو کون سی بات کسی نے کہا علی آپ بہتر ہیں کہا مجھے اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دی ہے میں اسے اسی طرح کوڑے لگاؤں گا جس طرح بہتان باندھے مانے کا کوڑے لگائے منہج اس منہج کے تقاضوں کو سمجھو اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے طریقوں کو اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کا ایک حق اور بھی ہے جو آج امت بھول چکی ان کو صدقہ نہیں دینا چاہیے ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی شرط سمجھو سعادت سمجھو ان پہ خرچ کرنا ان کو صدقہ نہیں لگتا ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں سید کو زکوٰۃ دے دے کاش تجھے یہ سوچ نہ آتی تو کہتا کہ اگر کوئی واقعہ ہی سید ہے اس لڑی سے ہے تو ان کی خدمت تو ہمارے لیے شرف ہے یہ ہماری سعادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مال جہاد سے جو اکٹھا ہوگا خمس 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہوتا آج دو طرح کی برائی موجود ہے پہلی برائی لوگوں کو آج یہ حقوق کا پتہ نہیں لوگ اس لیے بجائے اس کے کہ شرف سمجھے خدمت کرنا سعادت سمجھے خدمت کرنا اس کو چھوڑ چکے اور دوسری برائی کچھ ایسے بھی بادشاہ قسم کے لوگ ہیں جو سید ہونے کی دعائی دے کے زکوٰۃ لوگوں سے مانگتے ہیں کہتے ہیں بس سید ہو مجھے زکوٰۃ کرو دین کے اصول مسلم ہیں آل علی آل عقیل آل جعفر آل عباس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے صدقہ نہیں کرتا اللہ جلال سے دعا ہے مولا کریم قیامت کے دن اہل بیت خلفائے راشدین صحابہ کرام ان سب ہستیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا الحمد للہ بارك الله لك جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء محترم سامعین کرام